بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ نظم میں سے سبق نمبر 3 نظم پیام لطیف کو دیکھ کر پڑھنا اور اعشار کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بند نمبر 3 کی ریڈنگ سے۔ سنگ ریزوں سے بر لیا دامن، سنگ ریزوں سے بر لیا دامن، گہرے بے بہا کو چھوڑ دیا، گہرے بے بہا کو چھوڑ دیا، موجے طوفان معصیت نے آہ میری کشتی کے رخ کو موڑ دیا۔ ہائے وہ عہد جس کو اے مالک، ہائے وہ عہد جس کو اے مالک اپنی غفلت سے میں نے توڑ دیا، اپنی غفلت سے میں نے توڑ دیا۔ حوالہ بند۔ نظم کا نام پیام لطیف رحمت اللہ علیہ، شاعر کا نام شاہ عبداللطیف بھٹائی، مترجم شیخ ایاز۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ سنگ ریزوں کے معنی ہیں کینکروں، یعنی کہ کم بغیر قیمت کے جو پتھر ہوتے ہیں۔ دامن بھرنا، جولی بھرنا۔ گوہرے بے بہا کے معنی ہیں بہت زیادہ قیمتی ہیرے موتی، گوہرے بے بہا۔ موج کے معنی لہر، طوفان معصیت گناہوں کے طوفان، افسوس۔ کشتی کا رخ معنی ہے کشتی کی سمت، مراد زندگی کا راستہ۔ ہائے کلمہ افسوس ہے۔ عہد کے معنی وعدہ ہے۔ غفلت کے معنی لاپرواہی، بے خبری یا پھر نادانی۔ مفہوم۔ افسوس کہ میں نے اپنے مالک سے کیا عہد توڑ دیا، گناہوں نے مجھے بھٹکا دیا، میں نے قیمتی گوہر کی بجائے کینکر جولی میں بھر لیے۔ تشریح۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا میں بھیجنے سے قبل یوم الست جب مجھے ارادہ اختیار کی امانت سونپی تو مجھ سے اپنی اطاعت و فرما برداری کا عہد لیا تھا۔ میں نے اقرار کیا تھا میں خدا ہی کو اپنا رب اور معبود تسلیم کروں گا اور کبھی اس کی حکم عدولی نہیں کروں گا، لیکن افسوس کہ جب میں دنیا میں آیا تو دنیا کی رنگینی اور رونق میں کھو کر اس عہد سے غافل ہو گیا۔ میں گناہوں کے طوفان میں گر گیا ہوں، گناہوں کی نحوست نے مجھے راہ راست سے بھٹکا دیا ہے، میری زندگی غلط راہوں کی سمت گامزن ہے۔ خدا کی بندگی اور خدمت خلق میرے لیے ہیرو کی مانت تھے، یہ وہ قیمتی گوہر تھے جس کے عوض مجھے خدا کا قرب اور جنت کی ابدی زندگی ملنا تھی۔ افسوس کہ میں نے خدا کی بندگی اور خدمت خلق کے ہیروں کو چھوڑ کر عارضی دنیا کے کینکر اور سنگ ریزوں سے اپنا دامن بھر لیا ہے۔ دنیا کی عارضی زندگی کی ہوس، عارضی شان و شوکت اور مٹ جانے والی دولت کا غلام ہو گیا۔ یہ سب پتھر اور کینکر کی مانت ہیں جن کی خدا کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ ان پتھروں اور کینکروں کے بوجھ کی وجہ سے میرے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ جھوٹ، غیبت، بغض، حسد، کینہ، اخلاقی گراوٹ اور خدا کی نافرمانی، یہ سب وہ گناہ ہیں جنہوں نے ایک طوفانی موج کی مانند میری زندگی کی کشتی کو راہ راست سے بھٹکا دیا ہے۔ آخر میں شاعر آہ بھرتے ہوئے افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خدا سے اس کی اطاعت و فرما برداری اور بندگی کا جو عہد و پیمان باندھا تھا، افسوس کہ میں نے اسے بھی توڑ دیا۔ یہاں شاعر نے عالم ارواح میں روز الست خدا کے ساتھ روحوں کے عہد و پیمان کا ذکر کیا ہے۔ جب خدا نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے قبل
तमाम अरवाह को जमा करके इनसे अपनी अतात व फर्मा बरदारी का अहद लिया था। कुरान मजीद में सूरह आराफ आयत नंबर 172 में इस अहद का तज़किरा मौजूद है। तर्जमा: जब तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला और उन्हें खुद उन पर गवाह ठहराया था, और फिर उसने पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब में कहा, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं, हम इसकी गवाही देते हैं। ये अहद हमने इसलिए लिया था कि क़यामत के दिन कहीं तुम ये ना कह दो कि हम तो बेखबर रहे। चनाचे शायर कहता है कि अफसोस मैंने खुदा के साथ किए अपने वादे को भी भुला दिया, दुनिया में आने के बाद उसकी नाफरमानी शुरू कर दी। ये सब बयान करके दरअसल शायर खुदा के हजूर अपनी आजिज़ी और इनकसारी जाहिर करता है। अगरचे शायर खुदा से मोहब्बत करता है और इंतहाई नेक इंसान है, लेकिन खुदा के वलियों की सिफत है कि वो तमाम तर नेकियों व अच्छाई के बावजूद अपने आप को गुनाहगार समझते हैं ताकि तकब्बर का शिकार ना हों और आजिज़ी और इनकसारी के ज़रिए हमेशा खुदा के दामने रहमत में रहें। मौलाना हाली लिखते हैं, खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, के हैं आर्जी जोर कमज़ोर सारे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक और जगह लिखा है, वो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, वो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक क्यों कर अदा तेरा। अजीज तुलबा, मुझे उम्मीद है कि बंद नंबर 3 की तशरीह जो इस वीडियो में की गई है आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर पास हो सके। और हाँ, अच्छी बात सुनकर दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने लिए सदका जारिया करना ज़रूर पसंद करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामी नासर।